بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے محترم جناب مولانا محمد بلال صاحب دامت برکاتہم، ان کی حکم پر حاضری ہوئی. آپ کی فہرست میں نہیں ہوں. اب میں چاہوں گا کہ یہ کرونا وائرس جیسی بیماری جس کے سلسلے میں کہا گیا فاصلے سے رہو، انشاءاللہ یہ دینی مجلس سے آپ قریب آ جائیے، فاصلہ نہ رکھیے، ان کرسیوں کو خالی نہ چھوڑیے، سامنے والی کرسی پر تشریف لائیے. علماء کرام آئیں گے، اصل تو ان کی نصیحت ہوگی. میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے رکوں گا، پھر رخصت ہو جاؤں گا. یہ جو سامنے کرسیاں خالی ہیں، کرسیوں کو بھر دیجئے. ایسا لگنا چاہیے کہ دین کے سلسلے میں آپ جڑنا چاہتے ہیں. سامنے ہمارے مہمان محترم کا کہنا ہے کہ مل مل کے بیٹھیے. جب مل مل کے بیٹھیں گے اللہ دلوں کو جوڑ دیں گے، اور سامنے والا کہنے والا کا توجہ جو ہے آپ کے اوپر میں عکس مکمل گرے گا. لہذا مل مل کے بیٹھیے، اللہ دلوں کو ہمارے ملا دے گا انشاءاللہ. محترم سامعین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ قرآن کریم جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ اس میں فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، آپ اپنے آپ کو جمائیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے. اس آیت کے اترتے ہی اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. اس میں چاروں یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو خلفائے راشدین ہیں، یہ وہاں موجود تھے. اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر یہ کہا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس بیٹھو. تو اللہ کے رسول جب آتے ہیں اس مجلس میں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو پتہ چلا بہت اہم مجلس ہے کہ اللہ اپنے رسول کو ان مجلس میں بھیج رہا ہے. ایسا ہی یہ دین کی مجلس ہے نا، اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، بیٹھو کچھ دین کی باتیں سن کر عمل پیرا ہو جائے. یہ بڑی فخر کی بات ہے. اللہ نے آپ کو منتخب کیا، ورنہ آپ کے بہت سارے اطراف کے لوگ ہوں گے جو گھر میں آرام سے نرم گرم بستر پر لیٹے ہوئے ہوں گے، ان کو کوئی جوش، دینی حمیت، جوش ان کو یہاں آنے پر مجبور نہیں. لیکن آپ آئے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلا اللہ آپ سے راضی ہے. تو اب یہاں بیٹھیں گے تو ہم اپنی دیر کچھ لے کر جائیں گے. خُذْ مَا صَفَا وَدَعْنَا قَدِرْ، اچھی چیزیں جو ملیں گی ہم لیں گے، لے کر اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، اب ذرا سوچئے اللہ کے رسول چاند کے
صحابی نے گویا کہ چاند کو ستاروں نے گھیر رکھا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، میں اب ایک ایسی مجلس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو مجلس اس کائنات اور زمین و آسمان میں ایسی مجلس اس مجلس کے علاوہ نہیں تھی، ایسی مجلس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اسی طرح کی مجلس کا جو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں آپ غور سے دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ جلسہ آپ کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہے، ساتھ میں اصلاح معاشرہ بھی ہے، ملی جلی چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اللہ کے رسول آ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسی مجلس ہے، اس مجلس کی طرح آج تک دنیا و آخرت میں ایسی مجلس نہیں ہوئی۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں کہ سنو، اپنے ساتھیوں سے، اپنے یاروں سے کہتے ہیں کہ مجھے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیز پسند ہے۔ اب صاحب عقل ہیں سب کو اللہ نے عقل اور سمجھ عطا کی ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہاری دنیا میں سے 3 چیز چاہیے، پسندیدہ ہے۔ اس دنیا نے ہی کہا، پتہ چلا دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا سے کوئی لین دین نہیں تھا۔ دنیا میں تو آئے اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ ہم نے اس کا مقصد بالکل الٹ دیا ہے، ہم آئے ہیں ایسا لگتا ہے دنیا اصل، آخرت ہمارے لیے اصل نہیں ہے، ہماری غفلت کا حال یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب میں بتانے چلا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ 3 چیز فرمائی، نمبر 1 مجھے خوشبو پسند ہے، اور نمبر 2 مجھے نیک بیوی پسند ہے، اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یہ 3 چیز فرمائی۔ اب ہم ذرا غور کریں، ان 3 چیزوں کو دیکھا جائے تو انسان ظاہری اور باطنی اعتبار سے، باہر کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ انسان اگر ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک و صاف ہو جائے تو وہ للہ ہو جائے گا، اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ ذرا غور کریں، کیا کہا کہ خوشبو پسند ہے؟ کیا انسان کو آپ نے دیکھا کہ خوشبو بیت الخلا میں لے کر لگاتا ہو، گندی جگہ لگاتا ہو؟ نہیں، جب وہ نہا دھو لیتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے تو خوبصورت کپڑا زیب تن کرتا ہے، پہنتا ہے، پھر وہ خوشبو لگاتا ہے، تو خوشبو سے ہمارا ظاہری بدن صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری ایک سوچ ہے، جس سوچ میں ہم ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے خیالات ایک غیر محرم کبھی سوچتے ہیں، کبھی اس دنیا ایک فانی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، اگر نیک بیوی ہو، آپ کو آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے نیک بیوی اللہ نے عطا کی ہے، تو اس سے بڑی دولت کیا مل سکتی ہے؟ اگر نیک بیوی گھر میں ہو اور وہ نیک بیوی آپ کا خیال رکھتی ہو تو آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی دنیا میں جنت ملے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نیک بیوی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے نیک بیوی پسند، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی نیک بیوی کی آنکھ میں دھول جھونک کر اپنی آنکھوں کو، نظروں کو دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں، غیر محرم کو دیکھتے ہیں، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا قرآن کریم میں ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ صرف گناہ یہ نہیں کہ ہم زنا کریں گے تو گناہ ہے، آنکھ سے اگر ہم کسی غیر محرم عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زنا العینین ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2 کیا کہا؟ نیک بیوی۔ جب گھر میں نیک بیوی ہو، خواہشات کی تکمیل کرتی ہو، آپ کو دیکھتی ہو تو
ہمارے نوجوان طبقے کے خاص طور سے ان بچوں سے ان ساتھیوں سے کہوں گا کہ اپنی نظر کو کہیں اور نہ لگاؤ، کیونکہ یہ زنا عینین ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ جیسے شرمگاہ کی زنا سے گناہ ملے گا، ایسے آنکھوں کی زنا سے گناہ ملے گا۔ محترم حضرات، یہ قول سے باتیں کرنا اور ہمارے کلچر میں ہماری لڑکیوں ہماری سوسائٹی سے بے پردہ نکلتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، راتوں رات باتیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ لڑکے سے تھوڑی بات کرتا ہو، لڑکی سے بات کرتا ہو۔ محترم حضرات، میں بتا رہا تھا کہ تیسری بات بتائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب یہ نماز تو ایسا عطیہ اور تحفہ ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں کہ معراج کے واقعہ میں مکمل بیان کیا جاتا ہے، مسجدوں میں بیان کیا جاتا ہے، آپ کے امام صاحب خطیب صاحب بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل بلا کر عرش الہی پر بلانے کے بعد یہ نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، کہا کہ یہ نماز تمہیں دی جاتی ہے۔ اور وہ نماز کے تحفے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا تحفہ اللہ کو پیش کیا تھا۔ ہم نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں تشہد میں، التحیات پڑھتے ہیں، پتہ بھی ہے یہ التحیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ تحفے میں وہی سے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے تو وہاں کہا کہ میں بھی پیش کرتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام سلامتی آداب و تسلیمات سب اللہ کے لیے، بدنی عبادت سارے کے ساری اللہ کے لیے، مالی عبادت سارے کے ساری اللہ کے لیے۔ تو مالی عبادت، بدنی عبادت جیسے نماز، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ و صدقات وغیرہ، حج وغیرہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا، یہ تمام چیز جب پیش کر کے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، فوراً اللہ کی رحمت، خداوند رحمت جوش میں آ کر کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین چیز تم پر بھی ہو، سلامتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، تین چیزیں انہوں نے بھی بیان فرمائی۔ اب ہم سلام کرتے ہیں، یہ رواج ختم ہے۔ گھر سے بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیجا جاتا ہے، بائے بائے، ٹاٹا، ان چیزوں کو سکھا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ سلام کا رواج ختم، افشوا السلام بینکم تحابوا، سلام کو آپس میں رواج دو، اس سے محبت بڑھے گی، آپس میں الفت بڑھے گی، اور سلامتی کے معنی کو سمجھ جائے، ترجمہ کو سمجھ جائے تو یقینی طور پر وہ کبھی لڑے گا نہیں اپنے بھائی سے۔ یوں السلام علیکم کہہ بھی رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، کہ سلام کرنے کے بعد ڈنڈا تھوڑی مارے گا، کیونکہ سلامتی کی اس نے دعا دی ہے۔ محترم حضرات، ہم آپس میں سلام کو رواج دیں، یہ پورا ہماری سوسائٹی کے اندر سلام کا کوئی رواج نہیں ہے۔ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان تھے یا غیر مسلم، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک سبق یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں سلام کو رواج دینا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تم پر سلامتی ہو، اور پھر کیا کہا؟ اللہ کی رحمت تم پر ہو، پھر کہا اللہ کی برکت تم پر ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس امت کو بھولے نہیں، وہاں عرش الہی پر ہیں لیکن فرش والوں کا اتنا خیال، کہا کہ اللہ تو بہت اہم باتیں کر رہے ہیں، ایک دم سے کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر تو سلامتی ہے، ساتھ میں میرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہے۔ کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اس سلامتی میں ہم شامل ہو جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے رسول کے پیارے حبیب کے سچے اور صحیح امتی بن جائیں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں امت بنایا ہے، جس طرح ہم امت ہیں، جیسے اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول کے فرمان کے مطابق، کہ ہم امتی بننا نہیں چاہتے؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے، کیونکہ سستا سودا ہے۔ تو اب سوچئے اس
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو، اس امتی کو بھولتے نہیں ہیں، وہاں بھی یاد کر کے کہتے ہیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فوراً حضرت جبرائیل کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، مہر لگاتے ہیں گواہی دے کر، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ محترم حضرات، تو آپ سوچئے کہ وہاں یاد رکھتے ہیں، پھر رکھیں گے، شفاعت کا دور دورہ ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، لیکن ذرا سوچئے جس پر سفارش کریں گے ہمارا چہرہ سامنے ہوگا، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے وہ نوجوان بھائی بہت عاجزانہ ان سے درخواست کرتا ہوں، کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ جب ناموس رسالت پہ بات آتی ہے تو مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کر کود جائیں گے، اللہ کے رسول پر کوئی ہم حرف آنے نہیں دیں گے، ان کی شان میں کوئی گستاخی ہونے نہیں دیں گے، اگر کوئی کارٹون چاہے ہو جائے تو ہم سڑکوں پر نکل جائیں گے۔ اس کا نام محبت نہیں ہے، محبت اس کا نام ہے کہ ہم بھی محمد عربی کی طرح اپنے چہرے کو بنا لیں، محمد عربی کی طرح اپنے لباس کو بنا لیں، محمد عربی کی طرح اپنی وضع کو بنا لیں۔ آج ہمارے معاشرے کے تمام چھوٹے بڑے بچے، وہ نوجوان انگریز کٹ، سور کٹ، عجیب عجیب طریقے سے بال کے فیشن نکالتے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، کیا وہ رسول کا طریقہ ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ سنت ہے جس کو ہم اپناتے ہیں؟ نہیں، وہ سنت نہیں بلکہ وہ آج کا فیشن ہے۔ وہ جو انگریز ہماری ذہن پر تسلط ہو کر حکمرانی کر رہے ہیں، ہم ان کے ذہنی غلام ہیں، ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم ان کے طریقے کو قبول کرتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم اسی کے پیروکار ہیں، نبی کے امتی نہیں، کہلانے کے لائق صرف نبی کے امتی ہیں، اصل تو ہم انگریز کے امتی بن گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تین چیزیں فرمائی، نمبر 1 خوشبو، اور نمبر 2 نیک بیوی، نیک بیوی سے ذہن پاک و صاف ہو جائے، سوچ پاک ہو جائے، اور نماز سے دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، باطن ہمارا دھل جائے، ہم نیک بن جائیں۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوچھے، ہم نماز لے کر پہنچے اور ہماری نماز قابل قبول ہو تو ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو یہ تین چیزیں اللہ کے رسول کو پسند، جیسے اس مجلس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جوش آیا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی اس دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 نبی کے چہرے کو دیکھتے رہنا، نبی کے چہرے کو دیکھتے رہنا، اور نمبر 2 اپنی تمام کی تمام جائیداد، مال و زر، ساری کی ساری کسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دینا، اور نمبر 3 میری بیٹی عائشہ لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے۔ محترم حضرات، بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے جو اصل فہرست میں موجود ہیں، میں تو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں آ گیا، میرا نام نہیں تھا، بس ایسی آنا ہوا تھا، آپ لوگوں کی محبت اس وجہ سے میں بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، جیسے ابھی بتایا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول نے ہمارے لیے عرض کی ہیں، دی ہیں، اسے لے لیں، جو چیزیں ہماری دین میں نہیں ہیں اسے چھوڑ دیں، بدعت و خرافات سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔